جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کورس ہے کیا اور کیسا ہے۔ ایران میں جو بھی طلاب کرام جاتے ہیں یا کوئی بھی جاتا ہے جو فارسی سیکھنے کے لیے، وہاں پہ ایک عمومی روش یہی ہے کہ یہ ایک سٹینڈرڈ کورس ہے جو پڑھایا جاتا ہے۔ آپ لوگ اگر خود کو انمیوٹ کر کے کوئی بات کرنا چاہیں تو کر لیجئے گا درمیان میں، اچھا رہے گا۔ اور تقریباً یہ 6 ماہ کا کورس ہوتا تھا پہلے، اب انہوں نے 1 سال تک کا کر دیا۔ جی میں ذرا ایڈمٹ کر لوں نئے اسٹوڈنٹس کو۔ تو 1 سال تک کا کر دیا، اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی ان کی روٹین ہوتی ہے، یہ پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیلی ان کی پریکٹس ہوتی ہے۔ یہ کورس پہلے مجھے متعارف ہوا جب مجھے پتہ چلا، میں اسلام آباد تھا تو وہاں پہ میں نے اسے پڑھا، تو اسی کو ابھی تک بھی سیکھ رہا ہوں۔ ابھی میں فائنل میں ان کے قریب ہی ہوں، لیکن یہ ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ مزید ہم سر راٹھور صاحب کے پاس جو بھی ہوگا پڑھیں گے سیکھیں گے، لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم متعارف کرا دوں کہ کیا ہم کریں گے، اس میں کیسا ہوگا یہ کورس۔ اس میں کل 6 کتابیں ہیں، اور ہماری سیکھنے کی روش یہ ہوگی کہ ہم نے جو آغاز کرنا ہے، ابتدا کرنی ہے، وہ کسی بھی زبان میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے تلفظ پہ غور کریں، اس کے تلفظ کو سمجھیں، یہ سب سے زیادہ مہم ہے۔ اس تلفظ کے ساتھ چلیں گے تو اس میں آسانی یہ ہوگی کہ آگے جب آپ کسی سے گفتگو کریں گے یا ایرانیوں کی بات سنیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ اگر ہم اس تلفظ کے ساتھ نہ چلیں، کیونکہ یہ کتابی جو ہے فارسی، پھر ان کی بولی جانے والی فارسی سے کافی زیادہ مشکل ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو لفظوں کو بہت عجیب کر کے بعض اوقات بولتے ہیں، لکھا کچھ اور طرح ہوتا ہے، وہ بول کسی اور طرح رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے تو جو عام ایک تلفظ ہے اس کو کوئی اہمیت دینی ہے، تبھی ہم جا کے اس فارسی کو سیکھ سکیں گے۔ اور اس کا زیادہ تعلق نثر سے ہے، یعنی شاعری جو ہے، شاعری ان کی قدیم ہے، اور یہ جو جدید فارسی ہے اس میں بعض الفاظ بھی وہ نہیں رہے جو پہلے فارسی میں تھے۔ معذرت کے ساتھ وہ حروف نہیں رہے جو قدیم فارسی میں ہوا کرتے تھے۔ اب آپ کے سامنے یہ الف بائے فارسی لکھا ہوا ہے، یعنی فارسی کے حروف تہجی۔ اب چونکہ آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں تو میں تمام یہ حروف نہیں پڑھوں گا، آپ ان کا تلفظ اردو کی طرح ہی ہے، مہم جو ہے وہ ان کی آواز ہے۔ مزید آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب سے یا کہیں سے بھی، میں کوشش کروں گا شاید جب ویڈیو اپلوڈ کروں تو لنک بھی لگا دوں۔ لیکن جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ جن حروف کا تلفظ اردو سے مختلف ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب ایک لفظ آپ کے سامنے ہے پھے۔ جس طرح انگلش میں پی کو پھے کی آواز کی طرح پڑھا جاتا ہے، اسی طرح فارسی میں اس کو پے نہیں پڑھا جاتا، پھے پڑھا جاتا ہے، اور تے کو تھے پڑھا جاتا ہے، اور چے کو چھے پڑھا جاتا ہے، چھے۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں قلم، 2 نقط والا جو قاف ہے، قاف قلم، اس کو فارسی غین کے ذرا پڑھتے ہیں، غلم۔ آپ میں سے بعض افراد نے شاید تقریباً سب نے سنا ہوگا لفظ آقا، اب فارسی میں وہ اس کو پڑھتے ہیں آغا، لیکن جب غین کے ساتھ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے خنثی۔ تو فارسی میں آقا کا مطلب ہے مسٹر، جبکہ غین کے ساتھ جب لکھا ہو آغا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خنثی۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے کھا، کاف کو وہ کھا پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ حروف ہیں جن کا تلفظ اردو سے مختلف ہے، باقی تمام حروف کا تلفظ اردو کی طرح ہی ہے، بس جو زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، ان کی طرح وہ آواز بدلتی جاتی ہے۔ اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے کتاب کھولی ہوئی ہے، یہ ہے کتاب اول، جو 6 کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے۔
اس پہلی کتاب میں یہ ہے کہ جس طرح آپ کو یہ تصاویر نظر آ رہی ہیں اور ساتھ الفاظ بھی لکھے ہیں، ان کے جو اسماء ہیں، نام بھی لکھے ہیں، یہ پوری پہلی کتاب تک اسی طرح ہی ہے تقریباً، یعنی الفاظ ہوں گے اور ان کے مطابق جو تصویر ہوگی وہ ساتھ لگائی گئی ہوگی۔ اب چونکہ اس کتاب کا نام ہی آموزش فارسی بفارسی ہے، لہٰذا بغیر کسی دوسری زبان کی دخالت کے اس کو فارسی کے ذریعے ہی سکھانے کا یہ طریقہ ہے، اور یہ میرے خیال میں بہترین طریقہ ہے زبان سکھانے کا۔ اب جو ہماری روش ہوگی ان ایام میں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہوں گے، یہ ایک ساتھ یہ مباحثہ ہم کر رہے ہوں گے، وہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو مہم مطالب بتا دیا کروں گا، اور پھر اب ان کو آپ نے خود پڑھنا ہے اور آپ نے خود سیکھنا ہے۔ مطالب مہم، جی آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کتاب اول ہے، اس میں چند چیزیں، ایک تو آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ سارے الفاظ ہوں گے جس میں 7 تصاویر ہوں گی، اور آپ نے اس کی تمرین خود کرنی ہے، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ نے پا کو پھا پڑھنا ہے، تا کو تھا پڑھنا ہے، قاف 2 نکت والے کو غین کی طرح پڑھنا ہے، اور کاف جو ہے جس کو ہم لکھتے ہیں اس کو کھا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں پہ لفظ جیسے گریا ہم پڑھتے ہیں، جس لفظ کے آخر میں ہی ہو اسے گریے، جس طرح بڑی یہ کی آواز ہوتی ہے اس طرح کر کے پڑھنا ہے، گریے۔ اچھا، خانے، تو اسی طرح جتنے یہ بھی الفاظ آئیں گے ان کو اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے، اور جن الفاظ کی سمجھ نہیں آئے گی یا کچھ ہوگا وہ اگلے دن ہم آپس میں ڈسکس کر کے اس پہ بات کر لیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ نے خود سے چیزوں کو حل کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ اب جو کتاب اول میں مہم ترین مطالب ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہے فعل مثبت جسے ہم کہتے ہیں۔ اب کسی چیز کے بارے میں بتانا ہے، 2 لفظ ہیں این آن، یہ اور وہ۔ ایک تو آپ کے پاس الفاظ ہوں گے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم سامنے آپ کے سکرین میں آ رہا ہوگا، جی آب، پانی ہے آپ کے سامنے، این آب است، آن غذا است، این پیراہن است۔ اچھا آگے چلیں اور الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، جیسے این انار است، آن اسب است، آن آب است، آن آسمون است۔ اب فارسی کو آپ دیکھیں گے جب یہ الف آ جاتی ہے اس طرح درمیان میں، وہ عام تلفظ میں اس کو آسمون پڑھتے ہیں، اگر آسمان بھی پڑھیں تب بھی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو آسمون پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس جس طرح نان ہے اس کو وہ نون پڑھتے ہیں۔ استخوان، استاخر، ایران، ایستگاہ، یہ جو ایستگاه۔ آپ نے استقان کہا ہے، یہ جو حضور آپ نے استقان کہا ہے، اس کا بھی وہ الف واو میں بدلیں گے بولتے ہوئے؟ اس کو جہاں ہم دیکھیں، اب جو زبان کی مشکل ہوتی ہے عموماً کیونکہ قاعدہ نہیں ہے کہ اس طرح کرنا ہے، لیکن وہ عام گفتگو میں کرتے ایسے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ مشکل ہو جائے گا، استخون ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو استخوان بھی پڑھ دیتے ہیں، تو یہ دونوں تلفظ صحیح۔ معروف ہیں۔ بلکہ جو ادبی افراد ہیں، جب جو علماء ہیں یا وہ افراد ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ مثلا ہمارے جو پاکستانی لوگ جاتے ہیں ادھر سے افغانستان سے، ان کو کہتے ہیں کہ آپ صحیح تلفظ پڑھیں، یہ ایرانیوں نے اگر بگاڑا ہوا ہے تو آپ اسی طرح پڑھیں۔ اب یہ آگے ٹھیک۔ لفظ دیکھیں، اب سامنے آگے این اتاغ، اتاغ است، این اتاغ است۔ اب یہ کاف نہیں پڑھنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا آغا۔ اچھا، این اتو است، آن اتو است، وہ ہو، اور اوگاندا، این اوگاندا است ملک کا نقشہ ہے، او۔ یہ سارے الفاظ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ نے ان کو اس طرح پڑھنا ہے۔ یہ ایک پہلا مطلب تھا جو اس کتاب میں آگے آئے گا۔ ابھی پہلے یہ الفاظ آئیں گے اور ان کے بعد یہ مطالب آہستہ آہستہ شروع ہوں۔ اس کے این است، آن است، یہ اہم ترین ہے۔
اور جتنے بھی الفاظ ہیں آپ ان کو اس طرح سے پڑھیں، اس طرح سے تمرین کریں، اور کوشش کریں بلند آواز سے اس کو پڑھیں تاکہ آپ کا یہ تلفظ اسی طرح بن جائے۔ اگلی جو بات اس کتاب اول میں آئے گی وہ یہ ہوگا کہ میں کچھ میرے پاس ہے، میں رکھتا ہوں، آئی ہیو، ہی ہیز، اس طرح کے معنی۔ تو فارسی میں ایک ہوتا ہے مصدر، تقریباً ہر زبان میں ہوتا ہے، عربی میں ہے جس طرح مصدر، یعنی جس سے تمام الفاظ نکلتے ہیں، اسم بناؤ اسی سے نکلے گا، فعل بناؤ اسی سے نکلے گا۔ اب ایک مثال ہے آپ کے سامنے جو رکھتا ہوں، وہ ہے داشتن۔ داشتن رکھنا، اس کے لیے جو فعل کے لیے جو صیغہ بنے گا، ایک جو سب سے زیادہ فعل فارسی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے مضارع اخباری، یعنی مضارع اخباری جس میں آپ موجودہ اور ارد گرد کے حالات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، وہ جا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آنے والا ہے۔ تو ان تمام مطالب کو جو عمومی زندگی میں استعمال ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس کو مضارع اخباری کہتے ہیں، اور وہ مضارع اخباری سے بنایا جاتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ مصدر سے امر کا صیغہ لو، جو امر کا صیغہ ہوگا اس سے آپ نے با ہٹا دینی ہے، جو باقی بچ جائے گا وہ آپ کے لیے شناسے کہلاتا ہے۔ شناسے، بنے مضارع، معذرت، اس کو بنے مضارع کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ شناسے لگایا جاتا ہے۔ شناسے یعنی جس سے تشخیص ہو سکے کہ فرسٹ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے، کون بات کر رہا ہے، کس کے بارے میں بات ہے۔ اب اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ وہ امر کا صیغہ کیسے ہوگا یا بنے مضارع کیسے ہوگا، یہ سیکھنے سے، وہ تمرین سے خود آتا ہے، اس کا کوئی قاعدہ بنانے کا نہیں ہے۔ بنانے کے قاعدے جو ہیں وہ خود اس سے اتنے مشکل ہیں کہ وہ نہیں پڑھائے جاتے اور وہ مشکل ہو جاتے ہیں مبتدی کے لیے۔ مثلا ظاہر میں نے خود بھی ابھی وہ اس قدر نہیں پڑھے ان کو۔ اب مثال میں نے آپ کے سامنے ایک مصدر ہے داشتن، رکھنا۔ مصدر وہ ہوتا ہے جس کا آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو آخر میں نہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے کرنا، کھانا، پینا، مرنا، جینا، سیکھنا، یہ سارے مصدر ہیں۔ وہ سیکھ رہا ہے، یہ پھر اسی سے آپ نے بنایا، وہ آپ نہ ہٹاتے ہیں۔ تو داشتن ہے، داشتن کے لیے جو امر کا صیغہ ہے وہ آتا ہے بے دار، تو رکھ۔ اب اس سے با ہٹاؤ، بچ جائے گا دار۔ دار کے ساتھ آپ نے لگانا ہے شناسے۔ شناسے جو ہوتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے لیے وہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ مثلا میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا من دارم، ہمارے پاس ہے، ما دارین۔ دارین یہ ہے بنۂ مضارع۔ ما جو ہے علیحدہ جس طرح ہم کے معنی میں آتا ہے، من میں کے معنی میں آتا ہے۔ آگے آ گیا تھو داری، جسے تو لکھتے ہیں، تھو داری۔ اب دار، اس کے دار کے ساتھ یا لگا دینا، یہ بن گیا تھو داری۔ اچھا، اور آپ رکھتے ہیں، جمع کا صیغہ جب استعمال کرنا، شما دارید، آپ سب رکھتے ہیں کوئی چیز، یعنی شما آب دارید، آپ پانی رکھتے ہیں۔ من کتاب دارم، او استخر دارد، او استکان دارد، شما استکان دارید، یہ سارے اسی سے بن رہے ہیں۔ اور اس میں آخر میں وہ جو یا آ رہا ہے، یا من کے ساتھ دارم، میم آ رہا ہے، جو ما کے ساتھ یعنی ہم کے ساتھ یہ اور میم آ رہا ہے، ما داریم، اس کو ہم شناسے کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ رکھتا ہے کہنا او دارد، اب یہ تو دال آ گیا، یہ اس کے لیے شناسے ہے، او دارد۔ اسی طرح آنہا دارند، آنہا یہ جمع ہے، یعنی وہ سب لوگ رکھتے ہیں، آنہا آب دارند، آنہا کتاب دارند، آنہا قلم دارند۔ تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا۔ اور دارند، نون اور دال جو آ رہا ہے وہ اس کا شناس ہے، آنہا کتاب دارند، آنہا قلم دارند، آنہا موبائل دارند، او رایانه دارد، رایانه لیپ ٹاپ کو کہتے ہیں۔ تو پہلے یہ جو وہ مہم مطالب ہیں جو ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ تیسری چیز جو آج ہم پڑھ لیں گے، اور آپ نے کتاب میں جہاں تک یہ آ رہا ہو اس کو پڑھنا ہے، وہ یہ ہوگا کہ
فعل وجودی. فعل وجودی یعنی کسی چیز کے ہونے کا اقرار کرنا, کوئی چیز موجود ہے. بس اس کا او است وہ ہے. من ہستم میں ہوں, ما ہستیم ہم ہیں. میں مثلاً کہتا ہوں من دانشجو ہستم, من استاد ہستم, من طلبے کہتے ہیں جو مدرسے کے طالب ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. من طلبے ہستم, من دکتور ہستم. تو یہ جب اس طرح سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں, آپ بتا رہے ہوتے ہیں اپنے بارے میں, تو ہستم اور ہستیم, ما کتاب خوان ہستیم, ما استاد ہستیم. تو یہ سارے الفاظ اس طرح سے استعمال ہوں گے. اور اسی طرح اگر آپ نے تیسرے شخص کے بارے میں کرنا, پھر وہی ہست ایک وہ ہے بن مضارع آپ کہہ لیں, اور ہست اور جو میم پھر آ جاتا ہے وہ اس کے لیے شناسے بن جاتا ہے. او است. اسی کے ساتھ پھر وہ سوال بن جاتا ہے, سوال پوچھنا ہو کہ پہلے ہم نے کہا کہ من دارم, کسی سے آپ نے پوچھنا ہو کہ تیرے پاس کیا ہے, تو چه داری, تو چه داری, شما چه دارید, او چه دارد, آنها چه دارند. اچھا, پھر آپ سے پوچھنا ہو گیا آپ کون ہیں, مثلا آپ کہتے آیا تو استاد ہستی, آیا تو طالبے ہستی, آیا تو دانشجو ہستی. یہ اس طرح سے سوال بھی بن سکتا ہے. آیا یعنی کیا, آیا ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, معنی اس کا معروف ہے, واضح ہے. اور آیا شما استادید. اب یہاں تک جب پہنچے, آپ نے کہا میں کہتا ہوں من ہستم. من ہستم کے لیے وہ شارٹ فارم جو عموماً فارسی زبان میں, جی کسی نے کچھ کہنے, ہیلو, چلے من ہستم, اس کے لیے شارٹ جی فارم جو جی سن رہے ہیں. عموماً جو فارسی زبان والے اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ ہستم کی جگہ ام لگا دیتے ہیں, صرف ام. آخری وہ جو میم ہے اور پہلے الف لگا دیتے ہیں. مثلا من ہستم منم, من استادم, ما استادیم. یعنی وہ آخر صرف چنا سے لگا دیتے ہیں. یہ ہستن والا یہ جو فعل وجودی کا اظہار ہے یہی نکال دیتے ہیں. مثلا من پاکستانی هستم, من پاکستانیم, تو استاد هستی, تو استادی, تو فروشنده یہ بیچنے والے کو کہتے ہیں, دکاندار کو. تو شارٹ فارم میں وہ اس طرح بولتے ہیں, اور عموماً آپ کو جو فارسی زبان بولنے والے افراد ہوں گے اسی طرح سے الفاظ سنائی دے رہے ہوں گے. یا پھر آیا شما. اچھا, اس کا جی جی سرکار, اس کا تعلق, سرکار اس کا, جی جی حضور بات سنیے, اس کا تعلق صرف بولنے سے ہے یا لکھنے سے بھی ہے؟ یعنی نہیں, لکھنے میں بھی یہ رائج ہے یا جی صرف بولنے میں؟ جی لکھنے میں بھی یہ رائج ہے, اور اس طرح لکھا جاتا ہے اس کو. ہیلو, ٹھیک ہے, مطلب جیسے انگریزی میں فارمل انفارمل ہے, لیکن جب آپ نے فارمل, جی جی بالکل بالکل, جس طرح فارمل رہنا ہو تو اسی طرح بات کریں. آپ جی, تو آیا شما ہستید, آیا شما استادید, یہ دونوں طرح. آیا آنہا استاد ہستند, آیا آنہا استادند. تو یہ ہستن جو ہست ہے یہ بالکل حذف ہو جاتا ہے. اور ایک آخری نقطہ, جس طرح آیا, اب آیا کے ذریعے جب ہم سوال کر رہے ہیں تو پرسیدن, اس کو پرسش کہا جاتا ہے. پرسش سے پرسیدن, یہ پرسیدن ایک مصدر ہے, تو اس سے پرس جو ہے سوال کرنا. مثلا بے پرس, آقای فطرس از من سوال بپرس. اب بے پرس یہ کیا ہو گیا, امر ہو گیا. اب بے پرس سے ہم جب بے ہٹائیں گے تو بچ جائے گا پرس. تو اس کے ساتھ پرس کے ساتھ آپ میم لگائیں گے, یا اور میم ملا کے لگائیں گے, دال لگائیں گے,
الف نون اور دال لگائیں گے یہ سارے، تو وہ اس کا فعل بنتا جائے. من پرسم، تو پرسی، او پرسد، شما پرسید، آنها پرسند، اسی طرح سے. اور یہ میرے خیال پہلے جو 5-6 سبق ہیں وہاں تک یہ شاید مطالب آ جائیں گے. جیسے اب یہیں سے این تو آن اور ہم پڑھ چکے. اب این کو اگر آپ سوال نشان میں لانا چاہتے ہیں، پہلے آپ نے کہا این کتاب است، پھر آپ سوال پوچھتے ہیں این چیز، سامنے والا پوچھتا ہے، پھر آپ بتاتے ہیں ان کتاب است. آپ کے سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہے، اگلا پوچھتا ہے کہ ان چیز، آپ کہتے ہیں ان کتاب است. اور این رایانه است. اور کتاب کے بارے میں پوچھتا ہے کوئی چیز کہاں ہے، کتاب کجاست. اور اگر کوئی چیز دور ہے تھوڑی سی تو اس کے بارے میں آن چیز، آن کتاب است. اور وہ کہاں ہے، تو کہاں ہے، وہ کہاں ہے، آنها کجا هستند، آنها کجا اند، تو کجایی، من کجام، ما کجاییم، ما کجا هستیم، ما کجاییم، من کجا هستم، من کجاام، تو کجا هستی، تو کجایی. یعنی آپ کہاں ہو، تم کہاں ہو، شما کجا هستید، آپ کہاں ہیں، شما کجایی. اسی طرح پھر جب آیا کو، پھر یہ سوالیہ نشان ہے، آیا کو لگانا چاہیں آپ، آیا این کتاب است. تو اگر آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہو اور واقعی وہ کتاب ہو، اور اس کا یہ دیکھیں یہ سوال ہے، مثبت سوال ہے، آیا این کتاب است، تو ظاہر ہے آپ نے جواب دیں گے. ہاں کے لیے لفظ 2 استعمال ہوتے ہیں فارسی میں، ایک بلے، بلے جو ہے وہ لکھنے میں بھی آ رہا ہوتا ہے، اور آرے دوسرا ہے آرے. لکھنے میں بلے زیادہ آتا ہے، آرے بھی اگرچہ لکھا جاتا ہے، آرے الف مد آ را اور یا، لیکن پڑھتے اس کو آرے ہیں. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں ہا آ رہی ہوتی ہے یا آ رہی ہوتی ہے یا کسرہ زیر آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں، آرے. اچھا گریے، گوجے، تو وہ اس طرح سے تلفظ اس کو کرتے ہیں. اب میں کہ وہ پوچھتے ہیں سامنے آپ کے پڑھی ہے کتاب، آیا ان کتاب است، آپ کہیں گے بلے ان کتاب است. اگر وہ کتاب نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے نو ان کتاب نیست، ان قلم است، ان قلم است. اب وہ قلم کو قلم پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ آپ سے سوال منفی پوچھتا ہے، سوال مثال کے آیا این کتاب نیست، جب کے سامنے کتاب پڑھی ہے تو آپ کہیں گے چرا، کیوں نہیں، جسے ہم کہتے ہیں کیوں نہیں گے، چرا ان کتاب است، یہ کتاب ہی ہے، تو کوئی اور بات نہیں ہوگی. تو مثبت سوال کا جواب الگ ہے، منفی سوال کا جواب الگ ہے. اور یہ وہ مطالبے ہیں جو پہلے آپ کو 5-6 سبق میں پیش آ رہے ہوں گے. ایک یعنی این است، آن است، یہ ہے وہ ہے، ایک تو الفاظ ہوں گے، اور پھر اسی این است آن است کو سوالیہ انداز میں کس طرح تبدیل کرنا ہے کہ آن چیز، این چیز، یہ ہو گیا. پھر ان کے ذریعے سوال اور کا جواب دینا، بلے این کتاب است، نو این کتاب نیست. اگر یہ مثبت سوال ہے، اگر منفی سوال ہے تو آپ کہیں گے چرا ان کتاب است، کیوں نہیں یہ کتاب ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے چیز وہ پڑھی وہ فعل ملکی، ملکیت ظاہر کرنے کے لیے من دارم، ما داریم. پھر اس سے سوال بنانا کہ تو چھ داری، شما چھ داری. آیا، پھر ایک آیا کے ذریعے، ایک کہ آپ کیا رکھتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کچھ رکھتے ہیں، آیا شما کتاب دارید. اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا فعل وجودی، ظاہر کرنا، اپنے بارے میں بتانا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، اور کسی کے بارے میں سوال کرنا کہ وہ کیا ہے، خود کسی کی ذات کے بارے میں سوال کرنا، اس لیے اس کو فعل وجودی کہتے ہیں. من ہستم، ما ہستیم. پھر اس کو سوالیہ نشان میں لے جائیں، آیا تو معلم ہستی، آیا تو دانشجو ہستی، آیا تو دانش آموز ہستی، آیا شما دانش آموز ہستید. اور اس کو مختصر فارم میں لے جائیں تو آیا شما دانشجو جوید. اور پھر ایک اور جو چیز ہم نے ساتھ ہی وہ پڑھی وہ یہ کہ کھجا،
کہاں، کتاب کجاست، رایانه کجاست، قلم کجاست. اسی طرح آپ بناتے جائیں موبل کجاست، دستمال کاغذی کجاست. دستمال کاغذی یہ ٹیشو پیپر کو کہتے ہیں. تو یہ وہ مطالب ہیں جہاں تک آپ نے، پہلے میں 5-6 سبق آپ کو بتا دوں گا، وہاں تک آپ ان کو پڑھیں الفاظ کو، اور ان کو ترتیب دیں، ان کو بولیں، بلند آواز سے بولیں کہ تلفظ بنانا ضروری ہے. تلفظ بنائے بغیر مشکل ہوگا کہ آپ فارسی سمجھ نہیں سکیں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب تلفظ آپ کا بن جائے گا تو آپ فارسی کو جو خصوصاً پہلے ہم نے تو دیکھنا ہے جو فصیح فارسی بولتے ہیں انہوں. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی اس کو کرتے ہیں اور اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں. باقی آپ ذرا ان میوٹ کر لیں اور سارے بات کر لیں ایک دفعہ. ہیلو. اچھا، یہ آپ سے پوچھنا تھا، یہ جو نون ہے نا ہے، جی. یہ کیسے بولا جائے گا؟ نہ، ہاں کو نہیں پڑھا جاتا. اچھا، یعنی نون زبر نہ پڑھا جائے گا، بس نہ پڑھا جائے گا. یہ آگے بتائیں گے. اکثر جو کچھ الفاظ ہیں فارسی کے جہاں آخر میں 2 طرح کی ہا ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ہائے خونے، ہائے نہ خونے، پڑھی جانے والی ہا اور نہ پڑھی جانے والی ہا. اب جیسے لفظ گریے ہے، گریے، اب اس میں ہا نہیں پڑھی جاتی. اور پھنجرے، اس طرح ہیں الفاظ. یہ اب آگے آئیں گے، تھوڑا ایک سبق آئے گا جہاں پہ ہم اس کو قواعد کو دیکھیں گے کہ کون سی ہا کو پڑھا جاتا ہے اور کون سی ہا کو نہیں پڑھا جاتا. جی اور بھائی صاحب. ہیلو. ہست اور ہست کا فرق بتا دیں. دیکھیں، آست جو ہے وہ آتا ہے کسی چیز کا کہیں پہ ہونا، جیسے از کا معنی میں ہے. اور ہست جو ہے یہ کسی کے وجود کے اظہار کے لیے آتا ہے، خود صرف جو ذوات ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے او کتاب ہست، لیکن او فطرس ہست، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. است بھی کہہ سکتے ہیں، ہست بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ عموماً جو انسان ہوتا ہے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اظہار وجود کے لیے آ رہا ہوتا ہے. است جو ہے وہ جیسے از کا معنی ہے عام سا وہی. یعنی جاندار کے لیے استعمال نہیں ہوگا، فقط انسان کے لیے استعمال ہوگا. جی انسان کے لیے استعمال ہوگا. اچھا، ابھی آپ گروپ میں کتاب بھیجیں گے یہ فارسی کی؟ یہ آپ اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کتاب بھی بھیج دیتا ہوں. جی گروپ میں بھیجتا ہوں میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو میں سوچ رہا ہوں کہ اپلوڈ بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے. جی جناب، یہ ویڈیو بھی ذرا اپلوڈ کر دیجیے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. جی ضرور انشاءاللہ. یہ بھی جو میں میرے دوست بھی کافی. ہاں، اگلی کلاس اگر آپ کل رکھنا چاہیں جو بھی پھر بتا دیجئے. وہ جو میں آپ کو بتاؤں گا کہاں تک پڑھ کے آنا ہے، وہ جو پڑھ کے آئیں گے ہم پھر اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا کون سے مطلب مشکل تھے اور کون سے، کیونکہ میں نے آپ کو خلاصہ بتا دیا ہے. اور بچے تو ہے نہیں، خود سے وہ ساری پڑھ سکتے ہیں. الفاظ ہی ہیں، تصویر دیکھنی ہے، معنی سمجھ آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو بات کر لیں گے. اور کسی لفظ کے تلفظ میں اگر مشکل ہو تو وہ آپ کل نوٹ کر لیں، ہم اس پہ بات کر لیں گے. تو دونوں طرف سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ اس طرح کرنا سید، آپ گروپ میں سرکار کتاب بھیج دیں اور بتا دیں ابتدائی اتنے صفحات پڑھ کے آئیں، انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آج کے لیے ختم.